بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی، اور وہ مولا علی علیہ السلام کے خاندان کے سب سے جوان 18 سال کے شہید ہیں، اور پہلے شہید ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ سب سے پہلے پیش فرمایا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام چونکہ محبوب کردگار نبی ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شبیہہ کامل تھے، اور ان کی شبیہہ ہونے کی وجہ سے تمام گھر میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ تمام گھر ان کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شہزادہ علی اکبر کے ساتھ تمام گھر والوں کو بہت پیار تھا، مگر تمام گھر میں 4 شخصیات کو ان سے بے حد بے پناہ محبت تھی۔ ان 4 شخصیات نے شہزادہ پاک کی شہادت کو سب سے زیادہ محسوس کیا، اور ان پر شہزادہ کی درد انگیز شہادت کا بہت اثر ہوا۔ ان 4 شخصیات میں سب سے پہلی شخصیت ہے معظمہ کائنات، ردائے تطہیر کی وارث شہزادی، گھر اطہر کی بطول، ام المصائب، مسافرہ شام، کہ جن کی آغوش عاطف میں اس شہزادہ پاک کا بچپن گزرا، یعنی شریکۃ الحسین پاک بی بی صلاۃ اللہ علیہا کو اس شہزادے کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ ان کی محبت کا ثبوت وہ نقاب تھے جو اس نوجوان شہزادے کے رخ انور پر ہمیشہ رہتے۔ ان کی محبت کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں میں اپنے سامعین سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ میں ان کی محبت کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ دوسری شخصیت، ان 4 شخصیات میں سے جو دوسری شخصیت ہے وہ بہن تھی، کہ جو اس بات کی دائی تھی کہ تمام بھائیوں میں سے جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میرے حصے کے بھائی ہیں، یعنی ملکہ ملک فراق، بھائی کے ہجر کی زندہ تصویر، کے جنہوں نے قیامت تک آنے والے مومنین کو انتظار کا عملی نمونہ بن کر سمجھایا کہ ہم شکل پیغمبر علیہ السلام کا انتظار اس طرح کرنا واجب ہے، یعنی جو بھی فراق کے درد کو محسوس کرے گا اس کی کیفیت میری طرح ہوگی۔ ان کی محبت کی گواہ ان کی 7 سال کی عمر میں جھکی ہوئی کمر تھی۔ ان کی محبت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو ایک دم ضعیف ہو گئیں۔ اتنا جلدی ضعیف ہونے کی مثال سوائے ان کے اپنے گھر اقدس سے کہیں سے نہیں ملتی۔ پہلی مثال ان کی جدہ طاہرہ ملکہ عالمین بی بی صلاۃ اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی ہے، کہ جس وقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ پاک شہزادی عین جوان تھی۔ جس وقت امیر کائنات علیہ السلام شہنشاہ انبیاء کو سپرد فردوس فرما کر گھر تشریف لائے، اس وقت جناب سیدہ طاہرہ صلاۃ اللہ علیہا کی کمر جھک چکی تھی، سر اطہر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے 70 برس کی ضعیف ہوں۔ دوسری، یہ ہجر و فراق کی ملکہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا، کہ جس 10 محرم کے دن تک ان کا بچپن کا جو عالم تھا، 10 محرم کے بعد اس دوپہر یہ شہزادی نانا پاک کی مزار پاک پر گئیں اور عرض کی کہ نانا دعا فرمائیں کہ میرا بھائی خیر و عافیت سے ہو، آج ہمارا دل بہت اداس ہے۔ رو کر عرض کرتی ہیں کہ نانا مجھ پر اتنا کرم فرمائیں کہ ابھی ہمیں آ کر کوئی اطلاع دے کہ تمہارے بھائی کو بابا شگن کے سہرے
سہرے پہنا کر آپ کی مزار کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت شہنشاہ انبیاء نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزار اقدس سے ان کو فرمایا اور دلاسا دیا اور بتایا کہ آپ کا بھائی سہرے پہن کر کربلا کی زمین میں سو چکے ہیں، ہم ابھی وہیں سے آ رہے ہیں، ہم خود ان کے گھوڑے سے اتار کر اپنے ہاتھوں سے زمین پر سلا آئے ہیں۔ یہ سن کر ہجر کی ملکہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا ظاہراً غش فرما گئے۔ جس وقت غش سے افاقہ ہوا تو اس وقت سر بھی سفید ہو چکا تھا اور کمر بھی خم گا چکی تھی، اور ضعیفوں کی طرح کمر جھکا کر یہ شہزادی گھر میں تشریف لائیں۔ اس شہزادی پاک کو پاک بھائی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ملکہ دو جہاں معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا کی شبیہ تھی اور شہزادہ پاک اپنے نانا پاک کی شبیہ تھے، اس لیے ان کو بھی شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجر و فراق ویسے ہی محسوس ہوا جیسے ان کی دادی پاک کو اپنے بابا کا ہجر محسوس ہوا تھا۔ تیسری شخصیت خود کریم کربلا صلی اللہ علیہ تھے۔ ان کو اپنے پاک شہزادے سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اس شہزادہ پاک نے کوئی فرمائش کی تو بابا پاک نے فوراً فرمائی پوری، یعنی شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے ان کو کبھی ان کی کوئی فرمائش رد نہ فرمائی۔ کثیر بن شاذ ان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کریم کربلا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور خطبہ دینے میں مصروف تھے کہ اچانک گھر اطہر کے دروازے سے کمسن شہزادہ ظاہر ہوا۔ شہنشاہ کربلا مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سلسلہ کلام منقطع فرمایا اور چند قدم چل کر اپنے لال کو اٹھایا اور واپس اپنی جگہ پر تشریف لائے۔ اس وقت معصوم شہزادے نے عرض کی کہ بابا جان ہمیں انگور عطا فرمائیں۔ کثیر بن شاذان کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یہ انگور کا موسم تو نہیں ہے اور یہ معصوم شہزادہ اپنی معصومیت کی وجہ سے خلاف معمول سوال کر رہا ہے، مگر شہنشاہ کربلا مولا حسین علیہ السلام نے توقف نہیں فرمایا بلکہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف دراز فرمایا، باروایت دیگر مسجد کے ستون کی طرف ہاتھ دراز فرمایا اور انگوروں کا ایک گچھا اپنے لال صلاۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر رکھا۔ اس وقت ہم حیران ہو گئے کہ یہ بے موسمی انگور کہاں سے آ گئے ہیں۔ اس وقت کریم کربلا شہنشاہ کربلا نے ہماری حیرت کی دیوار توڑنے کے لیے فرمایا کہ تم کیوں حیران ہو؟ اولیاء الہی کے لیے اس سے بھی بڑے بڑے انعام خالق کے پاس موجود ہیں، یہ انگور کیا چیز ہیں؟ تمام زندگی کریم کربلا صلاۃ اللہ علیہ نے اپنے لخت جگر کی کوئی فرمائش رد نہ فرمائی، مگر کربلا میں روز عاشور شہزادہ علی اکبر نے 3 بار بابا سے عرض کی، بابا جان پیاس بہت ہے۔ یہاں کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام نے ہر مرتبہ عجیب انداز اختیار فرمایا، کسی وقت اپنی انگوٹھی شہزادہ پاک کے دہن میں دی، کسی وقت اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک میں دی، اور کسی وقت اپنی جیب سے جنت الفردوس کا سیب نکال کر فرمایا کہ اس کی خوشبو لیں۔ 3 مرتبہ شہزادہ پاک نے مختلف الفاظ میں اپنی پیاس کا تذکرہ فرمایا اور ہر مرتبہ امام مظلوم شہنشاہ کربلا نے ان کے سوال کے جواب میں کوئی تدبیر فرمائی، یعنی انہوں نے خالی نہیں لٹایا۔ جس وقت شہنشاہ کربلا نے جوان بیٹے کو میدان کی طرف روانہ فرمایا تو اس وقت تک ریش اطہر کے کچھ بال سفید تھے جن کو خضا فرماتے تھے، لیکن جب شہزادہ پاک نے زین سے زمین کو زینت بخشی اور امام مظلوم علیہ السلام خیام سے روانہ ہوئے، بس لاش اطہر کے آنے تک تمام ریش مقدس اور سر اطہر سفید ہو چکا تھا۔
شہنشاہ کربلا کو جوان بیٹے کے ساتھ کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت قافلہ پاک کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اس شہزادہ پاک کا سر اطہر اس تمام سفر کے دوران منقذ بن مرا عبدی ملعون کے پاس رہا۔ یہ ملعون ازل خود روایت کرتا ہے کہ اس تمام سفر میں شہزادہ پاک کے سر اطہر کو معراج کی منزل پر اٹھا کر تمام لشکر میں فخر کرتا ہوا چلتا رہا، اور امام مظلوم کے سر اطہر کی مسلسل یہی کیفیت رہی کہ جس طرف میں شہزادہ پاک کے سر اطہر کو اٹھا کر جاتا تھا، مظلوم کربلا کا رخ اسی طرف جاتا تھا۔ چوتھی شخصیت وہ ذی عزت و عظمت والدہ پاک تھیں جنہوں نے اپنے لال کو ایک مرتبہ عالیہ بی بی کے سپرد فرمانے کے بعد پھر بیٹے کو بیٹا نہیں کہا۔ جب بھی یاد فرماتے تو فرماتے تھے کہ جناب عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا کے بیٹے معظمہ کائنات صلاۃ اللہ علیہا کے نور نظر بنت بطول صلاۃ اللہ علیہا کی آنکھوں کی ٹھنڈک شب عاشور تھی۔ تمام جوانان بنی ہاشم خیام احتشام کا پہرا دینے میں مصروف تھے۔ اس وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادہ پاک کو فرمایا، میرے لال، ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جوانان بنی ہاشم نے اپنے گھر والوں سے وداع فرمایا ہے، مگر آپ اپنی والدہ کے پاس وداع کرنے نہیں گئے۔ اب ہم تمہاری طرف سے خیام کا پہرا دیں گے۔ مناسب ہے کہ تم پاک والدہ سے وداع بھی فرما لو تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو جائے اور انہیں کچھ تسلی ہو جائے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام والدہ پاک صلاۃ اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ پاک نماز میں مصروف ہیں، ان کا سر اطہر سجدہ میں ہے۔ پاک شہزادہ خیمہ کے دروازہ پر رک گئے اور انتظار کرنا شروع کیا کہ وہ نماز اختتام پر پہنچائیں تو ہم ان کے قریب جائیں۔ کافی ٹائم گزر گیا، کافی دیر ہو گئی۔ اچانک دائی پاک کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ضعیف والدہ نماز میں مصروف ہیں اور شہزادہ پاک ان کے انتظار میں دروازہ پر کھڑے ہیں۔ دائی پاک جلدی سے خیمہ میں آئیں اور رو کر عرض کی کہ معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا، نمازوں کا وقت بہت ہے مگر جوان بیٹا دوبارہ نظر نہیں آئے گا، نماز مختصر فرمائیں اور روتے ہوئے لال کو آخری دفعہ گلے لگائیں۔ آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے، ان کو گلے لگا کر پیار کرنے کی تمام حسرتیں آج پوری فرما لیں۔ زندگی پھر ان کو بیٹا کہہ کر مخاطب نہیں فرمائے گی۔ آج یہ ارمان بھی پورا کر لیں ورنہ زندگی بھر پچھتاوا رہے گا۔ معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا نے نماز مختصر فرمائی۔ اس کے بعد دائی پاک کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ ہر ماں کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ جوان بیٹے کو گلے لگائے، پیار کرے، مگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرا لال کیوں آیا ہے؟ میں ماں ہوں، مجھے علم ہے کہ یہ جو چیز مانگنے آج میرا لخت جگر آیا ہے، میں اگر ماں بن کر سوچوں تو وہ میں نہیں دے سکتی۔ بتاؤ، کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے منہ سے موت کا لفظ برداشت کر سکتی ہے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ دکھیاری ماں سے سوال کرنے آیا ہے، اور وہ سوال ایسا ہے کہ کوئی ماں بیٹے کے ہونٹوں پر یہ سوال نہیں برداشت کر سکتی۔ شہزادہ پاک کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا کی ان پر نگاہ پڑی، رو کر فرماتے ہیں، بیٹا آؤ، ماں کو گلے لگا کر میرا دل ٹھنڈا کرو۔ نوجوانوں کو رونا زیب نہیں دیتا، اور وہ بھی ماں کے سامنے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ شہزادہ پاک نے جلدی سے آ کر والدہ پاک صلاۃ اللہ علیہا کی آغوش میں سر رکھا۔ معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا
شہزادہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر فرماتی ہیں کہ میرا لال، دنیا کی ہر ماں کی سب سے بڑی حسرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کم سن بچوں کو خود غسل دیں، ان کو کپڑے پہنائیں، ان کی کنگھی کریں، ان کی زلفیں سنواریں، ان کی آنکھوں میں سرما لگائیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سنواریں، سجائیں اور گود میں سلا کر ان کو پیار کریں۔ مگر ہم تو 18 برس تک ترستی ہی رہی ہیں کہ ہمیں بھی کبھی یہ سعادت نصیب ہوگی۔ مگر بیٹے، تقدیر کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ 18 برس بعد آج قسمت نے یاوری کی ہے اور ہمیں لخت جگر ملنے آیا ہے، تو وہ بھی ان حالات میں کہ جب وہ چند لمحوں کا مہمان ہے اور مجھ سے موت کی طرف جانے کی اجازت لینے آیا ہے۔ شب عاشور کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ کریم کربلا، شہنشاہ کربلا مولا حسین علیہ السلام نے اس رات قیام کا ایک خفیہ چکر لگایا تھا اور ہر خیمے کے حالات کا خود مشاہدہ فرمایا تھا۔ جس وقت کریم کربلا علیہ السلام اس شہزادی ثقیف کے خیمے کے پاس تشریف لائے تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ کریم کربلا علیہ السلام جتنے بڑے صابر تھے مگر جگر کو تھام کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 18 سال کا جوان بیٹا بالکل بچپن کے انداز میں ماں کی آغوش میں سویا ہوا ہے۔ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا کے ایک ہاتھ میں کافوری شمع ہے اور دوسرے ہاتھ سے شہزادہ کی زلفوں میں کنگھی کرنے میں مصروف ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ گویا لال کو پیار کرنے اور سنوارنے کی پوری زندگی کی حسرت معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا اس ایک رات میں پوری کرنے کی کوشش فرما رہی ہیں۔ معظمہ بی بی لال کی والیل کی زلفوں میں کنگھی بھی فرما رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے نور نظر، آج تم بولو، ہم سننا چاہتی ہیں۔ زندگی پھر جی بھر کے کبھی آپ نے ہمارے ساتھ کلام نہیں کیا اور تمہاری آواز پھر ہمیں زندگی بھر سننا نصیب نہ ہوگی۔ اب تم ہمیں ماں کہو، بچپن کی طرح اپنی ماں سے پیار لو، ہمیں ماں کہہ کر پکارو۔ شہزادہ پاک رو کر عرض کرتے ہیں کہ اماں جان، آپ ہمیں بیٹا کہیں، ہم آپ کو ماں کہیں گے، زندگی کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد شہزادہ پاک نے اپنی والدہ پاک کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور عرض کی، اماں جان، آج جو حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ جس وقت شہزادہ پاک نے اماں جان کہہ کر خطاب فرمایا، اس وقت پاک شہزادی نے اپنا رخ کریم کربلا علیہ السلام کے خیمے کی طرف کیا اور ہو کر فرماتی ہیں کہ کوئی علی اکبر علیہ السلام کے پاک بابا جان کو جا کر عرض کرے کہ وہ خود آ کر دیکھے میرے شہزادے بیٹے کے ہونٹوں سے اماں کا لفظ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ماؤں کے لیے وہ مسرت کا دن ہوتا ہے جب بچے بولنا سیکھتے ہوئے پہلی مرتبہ اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ 18 سال بعد بیٹے نے آج بولنا سیکھا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ آج پہلی مرتبہ ماں کہہ کر پکارے ہیں۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ پوری زندگی شہزادہ پاک نے سگی والدہ پاک کو ماں نہیں کہا تھا۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو میں عرض کرتی ہوں کہ شہزادہ پاک نے شاید زندگی میں ہزاروں مرتبہ انہیں ماں کہا ہوگا، مگر جذبات کی اس گہرائی اور کیفیت کے ساتھ یقیناً پہلی مرتبہ ماں کہا ہوگا، کیونکہ ماں اولاد کی پوری زندگی کے لمحات بھول سکتی ہے مگر آخری لمحات کی کوئی بات کبھی نہیں بھول سکتی، اور آخری لمحات کی ہر بات ان کے لیے گویا پہلی اور آخری بات ہوتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر شہزادہ پاک کا اپنی والدہ پاک کو ماں کہہ کر پکارنا گویا پہلی مرتبہ ماں کہنے کے برابر تھا۔ جس وقت شہزادہ پاک نے والدہ پاک کو اس انداز کے ساتھ پیار کرتے دیکھا تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے عرض کی کہ اماں جان، آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ میرے چاند، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ شہزادہ پاک نے سلسلہ کلام شروع فرمایا اور عرض کی کہ ماں، اس وقت ہمارے امام زمانہ علیہ السلام پر بہت کڑا وقت ہے
اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ نصرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام واجب نہیں بلکہ اوجب فریضہ ہے۔ کل نصرت امام میں ہر ماں اپنی اپنی قربانی پیش کرے گی اور بارگاہ اقدس میں سرخرو ہوگی۔ میں آپ سے فقط اتنی سی التجا کرتا ہوں کہ مجھے امام مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام کے ناصرین میں شامل فرمائیں اور ان کی نصرت کے لیے میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا رو کر فرماتی ہیں کہ آج زندگی میں تم نے پہلا سوال کیا ہے، اور یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے، مگر اس کا جواب ایک ماں کے لیے مشکل بھی ہے۔ انصاف کرو بیٹا، کیا کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت کی اجازت دے سکتی ہے؟ کم از کم مجھ میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ میں آپ جیسے فخر روزگار نور چشم سے بات کہہ سکوں۔ شہزادہ پاک نے محسوس کیا کہ والدہ پاک صلاۃ اللہ علیہا ہمیں اجازت نہیں دینا چاہتے۔ اسی احساس کے تحت شہزادہ پاک نے والدہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ جوان بیٹوں کا رونا کوئی ماں برداشت کیسے کر سکتی ہے؟ بیٹے کا منہ چوم کر معظمہ بی بی فرماتی ہیں کہ اکبر، مجھ سے زیادہ حق تم پر اس معظمہ کائنات پاک بی بی صلاۃ اللہ علیہا کا ہے جس نے 18 برس آپ کی پرورش کی ہے۔ مناسب یہی ہے کہ انہی سے جا کر اجازت مانگو۔ تمہارا اپنے بابا پاک پر قربان ہونا میری خوش قسمتی، میری خوش نصیبی ہے، اور دنیا میں ہزاروں نوجوان اپنی ماؤں کے سہاگ پر قربان ہوتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر میرا لال نوجوان بیٹوں کی زبان سے موت کا لفظ سننا بھی ماؤں کے لیے قیامت ہوتا ہے۔ میں اب تمہیں روک بھی نہیں سکتی، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ اے جناب عالیہ بی بی کا محمد نما بیٹا، ماں کے حق میں صبر کی دعا ضرور کرنا۔ میں ثقفی خاندان کی ذی عزت مستور تو ہوں، مگر میں کوئی نبی زادی نہیں کہ جوان بیٹے کی لاش دے کر زندہ رہ سکوں۔ میرا بھی ماں کا دل ہے۔ عاشور کی رات گزر گئی، صبح کے آثار ظاہر ہوئے تو کریم کربلا شہنشاہ کربلا مولا حسین علیہ السلام نے اپنے یوسف ثانی لخت جگر کو یاد فرمایا اور حکم دیا کہ تم اذان دو تاکہ آج ہم سب مل کر صبح کی آخری نماز ادا کر لیں۔ یہاں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ شب عاشور سے پہلے ہر اذان جناب حجاج بن مسرور یا مسروق جعفری سلام اللہ علیہ دیتے رہے تھے۔ یہ مکہ سے امام مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن تھے، مگر آج شہزادہ پاک کو اذان کا حکم ہوا۔ شہزادہ پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم کی تعمیل میں اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی یہ آواز پاک پردہ داران توحید و رسالت صلاۃ اللہ علیہ نے سنی تو ان میں ایک کوہرام برپا ہوا۔ سب ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ آج جوان بیٹے کی آخری اذان سن لو، پھر شاید یہ اذان سننے کا موقع نہ ملے۔ اس اذان کا اثر صرف پردہ داران توحید و رسالت صلاۃ اللہ علیہ تک محدود نہ تھا، بلکہ اصحاب و انصار میں بھی اس آواز پر رو رہے تھے، مگر ایک ہستی پر اس کی اذان کا عجیب اثر ہوا۔ جناب وفا ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا گریہ فرمایا کہ روتے روتے زمین کو زینت بخشی۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر شہزادہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی رو پڑے اور اذان دینا شروع فرمائی تو اہل حرم میں گریہ وزاری کا کوہرام برپا ہوا۔ تمام شہزادیاں رو رو کر فرما رہی تھیں کہ کاش آج تمہارے حصے کی بہن ملکہ ہجر ہوتی تو وہ بھی تمہاری آخری اذان سن لیتی۔ وہ تو وطن میں تمہاری شادی کے خواب دیکھنے میں مصروف ہوگی۔ کاش وہ آج کا دردناک منظر دیکھتی۔ کچھ پاک بیبیوں صلاۃ اللہ علیہ کے زبان حال کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہوگا کہ شکر ہے کہ ملکہ ہجر و فراق
صلوات اللہ علیہ آج کربلا میں موجود نہیں، ورنہ یہ دردناک اذان سن کر دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ جناب مخدومہ سیدہ عالیہ بی بی نے رونا شروع کیا کہ بیٹا، میں نے تو ساری زندگی تمہیں کبھی رونے نہیں دیا تھا، خدا جانے تم نے رونا کہاں سے سیکھا ہے، تمہارا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، خدا کرے تیری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، کیونکہ آپ تو تمام آل ابا کی زندگی ہیں، آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ سب کی خوشی وابستہ ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اپنی اس آدھی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ۔ اے میرے رب، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے، آج ہم تیرے حضور کربلا کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، جب ہم میدان کربلا میں جوانان بنی ہاشم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل غم سے بھر جاتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہماری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ یا اللہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام وہ عظیم جوان تھے جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شکل، سیرت اور گفتار میں وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اے رب کریم، جب علی اکبر علیہ السلام میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے ہوں گے تو امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کو خدا کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہوئے کیا دیکھا ہوگا؟ اے اللہ، ہمیں بھی ایسی ہی اطاعت، صبر، ایمان عطا فرما جیسا علی اکبر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یا رب، جب علی اکبر علیہ السلام نے میدان میں جا کر حق کی خاطر اپنی جان پیش کی، جب ان کے جسم مبارک پر زخم آئے، جب ان کی طاقت کمزور ہونے لگی، جب انہوں نے اپنے بابا حسین کو آواز دی تو اس لمحے کی یاد ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان پاک ہستیوں کی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دے، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، آج دنیا میں کتنے ہی لوگ غموں، پریشانیوں، بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہے مولا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کی قربانی کے باوجود تیرے فیصلے پر صبر کیا، ہمیں بھی اپنے ہر امتحان میں صبر و استقامت عطا فرما۔ اللہ، جن کے نوجوان بیٹے بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین، اے شہنشاہ کربلا کے مالک، حضرت علی اکبر کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے راستے میں عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، ظلم، ناانصافی اور گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اگر ہمارے دل سخت ہو گئے تو انہیں نرم فرما۔ یا الہی، ہم تجھ سے دور ہو گئے تو ہمیں اپنی رحمت کے قریب فرما۔ یا اللہ، امام حسین کے اس غم کے صدقے، جب انہوں نے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں کھو دیا، ہمارے دلوں کے غم دور فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہماری اولاد کو دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے نوجوانوں کو حضرت علی اصغر علی اکبر جیسا پاکیزہ کردار عطا فرما۔ یا اللہ، کربلا کے شہداء کے صدقے امت مسلمہ کے حالوں پر رحم فرما۔ یا الہی، حضرت علی اکبر کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت، اپنے رسول اور اہل بیت کی محبت سے بھر دے۔ اللہم اجعلنا من اہل الایمان والصبر والتقوی واحشرنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔